بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ کرے۔ ہم سب قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمارے گھروں پہ معاملات بھی ویسے نہیں ہو پاتے۔ ہم صرف اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بقدر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پہ ساری حقیقتیں منکشف ہو جائیں۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے 23 سال تک نزول کیا۔ قرآن کا نزول 23 سال میں مکمل ہوا ہے۔ اس ترتیب سے ہوتا رہا جس ترتیب سے دعوت کا آغاز اور اس کا ارتقاء ہوا۔ یہ وحی کے ذریعے نازل کی گئی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا میں بے شمار انسان بے شمار مقاصد لے کر رجوع کرتے ہیں۔ ان سب کی ضروریات اور اغراض کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو سب کی ہی بھلائی اس کے اندر پوشیدہ ہے، بشرطے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر طور پر ہمارے گھر کے بچے اپنے تھوڑے سے وقت میں اس قرآن کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ کس صورت میں کس بارے میں کیا بات کہی گئی، اللہ کے کیا احکام ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم آسانی سے اس کی رحمت کو پا سکیں۔ اللہ کی رحمت جبھی بندے پہ نازل ہوگی جب بندہ اس کو سمجھے گا، کیونکہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دوسرے عقل اور تیسری وحی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ وحی کا سلسلہ انبیاء کرام حضور سرور کائنات تک ہی محدود ہے۔ حضور سرور کائنات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو کچھ اس آواز سے کہا جاتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آتے ہیں اور وہ مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے زمین پر ایک ذریعہ بنایا تھا وحی کا اپنے نبی کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔
اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام سورہ علق کے ذریعے بھیجا، اور سورہ علق پوری نازل نہیں ہوئی، اس کی چند آیتیں ابتدائی نازل کی گئی۔ پہلے آپ پر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ مدثر کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ متواتر جاری ہو گیا۔ اچھا، کچھ وحی اللہ رب العزت نے مکے میں نازل فرمائی اور کچھ مدینے میں نازل فرمائی۔ وحی کا معاملہ یہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں ان کی الگ پہچان ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان کی الگ پہچان اور شناخت ہے۔ ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آتی ہے مکی ہے، اور ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہوتے ہیں وہ مدنی ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے۔ یعنی اس طرح ہم مدنی صورتوں کو اور مکی صورتوں کو پہچان سکتے ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ خطاب سے مراد لیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان کی طرف مخاطب کیا گیا ہے۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیت لمبی اور متواتر اور مفصل ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر بت پرستی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے تذکرے پائے جاتے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اس کا لکھنا، اس کو ترتیب دینا ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا، چونکہ کاغذ بہت نایاب تھے اس وقت، تو زیادہ تر صحابہ کرام حفظ کرتے تھے قرآن کو، بہت حفاظ تھے اس وقت، اور قرآن کو حفاظ کے ذریعے ہی محفوظ کیا گیا۔ پہلے فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ بہت نایاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیت زیادہ تر پتھر کے سلوں پر، چمڑے کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑے پر، درخت کے پتوں پر اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ یہ تو تھی وحی کے بارے میں تمام تفصیل، جو مختصراً طور پر، بہت طویل باتیں ہیں یہ، لیکن مختصر طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس نسل کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارا تعلق کیا ہے اللہ سے اور حضور سرور کائنات سے، اور ہم کس کے امتی۔ بس ہماری یہی کوشش ہے کہ آج کی نسل اس بات کو جان لے کہ ہم کیا ہیں
اور اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور پھر ہمارا اختتام کیا ہے۔ ہمیں اس کا حساب دینا ہے جو یہاں کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان اور خیر کی زندگی نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اگلی باتوں میں آپ کو آئندہ قرآن کے بارے میں اور کچھ بتانے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل اور شعور کے مطابق۔ اگر کوتاہی ہو تو معذرت خواہیں۔